بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ کو میں بتانے والا ہوں تجارت کے 3 اصول، بزنس کے، تجارت کے، کاروبار کے 3 اصول آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ 3 اصول ایسے ہیں کہ اگر آپ نے یہ 3 اصول اپنا لیے، اگر ان 3 اصولوں کو اپنا لیا، عمل کر لیا، تو انشاءاللہ تعالی تجارت میں اتنا فائدہ ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا، اتنی دولت ملے گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی، برکت اتنی حاصل ہوگی کہ آپ سے برکت سنبھالی نہیں جائے گی، اتنی برکت اللہ پاک آپ کے کاروبار میں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور معروف شخصیت کے بارے میں آج بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے جو صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پر ہی جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جنت کا ٹکٹ دیا۔ میرے عزیزو، تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے کون سے صحابی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو میں پہلے آپ ان کا نام بتاتا ہوں، پھر ان کے تجارت کرنے کی 3 اصول آپ کی نظروں سے، یعنی آپ کے کانوں کو یعنی آپ کو سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ تجارت کے 3 اصول۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجارت میں اگر برکت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر حضرت عثمان غنی جیسی دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ 3 اصول اپناؤ۔ دیکھیے وہ کون سے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنا بزنس 2 کلو پنیر سے شروع کیا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سونا اتنا تھا کہ جیسے ڈھیر لگ گیا ہو، ڈھیری کی ڈھیری سونے کی لگ گئی تھی، اور اتنا سونا تھا کہ جو آری ہوتی ہے نا، آروں سے کاٹا گیا وہ سونا، پھر بھی آری ٹوٹ گئی لیکن سونا ختم نہیں ہوا، اتنا سونا اکٹھا کر لیا تھا، اتنا سونا تھا ان کے پاس۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت میں اتنا سونا چھوڑ کر کے گئے جیسے ڈھیری کی ڈھیری لگ گئی ہوں، اور ہزاروں جاگیر، ہزاروں بھیڑ بکریاں، ہزاروں اونٹ گھوڑے وہ چھوڑ کر گئے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس کا راز کیا ہے؟ اتنی ترقی کا راز کیا ہے؟ اتنی برکت کا راز کیا ہے؟ ایسا کون سا کام وہ کرتے تھے؟ تجارت میں کون سے اصول وہ اپناتے تھے کہ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت ان کے کاروبار میں اللہ نے عطا فرمائی، اتنی فراوانی مال میں کیسے آ گئی؟ تو دیکھیے، جب ان سے ترقی کا راز پوچھا گیا، جب ان سے ترقی کا راز پوچھا گیا، کن سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس ترقی کا راز کیا ہے، تو آپ نے 3 اصول ارشاد فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجارت کے یہ 3 اصول میں اپناتا ہوں، ان 3 اصولوں پر عمل کرتا ہوں۔ آپ بھی ان 3 اصولوں کو سنیں تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، میں ادھار مال نہیں خریدتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مال ادھار نہیں خریدتا۔ اور نمبر 2، میں مال ادھار نہیں بیچتا، یعنی کہتے ہیں نہ میں خریدتا ہوں ادھار اور نہ میں ادھار بیچتا ہوں۔ ادھار خریدنا بھی غلط اور ادھار بیچنا بھی غلط۔ آپ اگر ادھار مال کسی کو بیچیں گے تو آپ کا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، آپ کا پیسہ چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ کے تعلقات کو بھی لے ڈوبے گا وہ ادھار۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ادھار میں اتنا پیسہ پڑا ہے، 1,00,000 2,00,000 نہیں، 20 لاکھ روپیہ ادھار میں پڑا ہے، میرے تو کاروبار کا سٹر گر گیا، میرا ڈاؤن ہو گیا کاروبار، میرا پٹ ہو گیا کاروبار۔ تو ادھار کاروبار کرنا، اس میں ترقی نہیں ملتی ہے، انسان ڈوب جاتا ہے۔ اور آج کا ماحول یہ ہے کہ آپ کسی کو ادھار دے دیں،
پیسہ جب وہ لے گا آپ سے تو بڑا مسکرا کر لے گا، بڑی پریشانی آپ کو سنائے گا، خوشی خوشی لے جائے گا، اور جب آپ اس سے اپنا پیسہ مانگیں گے تو منہ ٹیڑھا کرے گا، آپ سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ داری ٹوٹ جانے کا خطرہ رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہ ادھار مال خریدتا ہوں اور نہ ادھار مال میں بیچتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو ادھار مال نہ بیچو بلکہ نقد بیچو۔ نمبر 3 فرماتے ہیں میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ ذخیرہ اندوزی یعنی میں مال بیچتے بیچتے یہ نہیں سوچتا کہ آج روک لیتے ہیں کل کو مہنگا بک جائے گا، اس بات کا میں انتظار نہیں کرتا، نہیں آج ہی بیچنا ہے، اسی مہینے میں بیچنا ہے، اگلے مہینے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مال اگر وہ بھر سال ڈال لیتے ہیں، اکٹھا اسٹاک میں کچھ مال ڈال لیتے ہیں تو پھر وہ بڑھنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، آج 1 روپیہ بڑھا تو نہیں بیچیں گے، پھر کہتے ہیں کہ یار 2 روپے بڑھ جائیں تو بیچ دیں گے، پھر 2 روپے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں 5 روپے بڑھ جائیں تو بیچیں گے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں 10 روپے بڑھ جائیں تو بیچیں گے۔ ایسی انسان کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، پھر ایک دن یہ آتا ہے کہ سیدھے 20 روپے گھٹ جاتے ہیں، پھر بیچتا ہے مجبوری میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 40 نہ گھٹ جائیں، تو یہ نقصان ہونے کے کام ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف؟ فرماتے ہیں کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، میں مال کو آج ہی بیچتا ہوں، کل کے 10 روپے نہیں کماؤں گا، آج 1 روپیہ کماؤں گا، کل کے 10 کمانے سے آج کا 1 روپیہ کمانا بہتر ہے۔ میں مرغی نہیں کھاؤں گا، میں مرغی کا انڈا کھاؤں گا، یہ سوچنا چاہیے۔ انسان مرغی کے چکر میں رہتا ہے تو وہ انڈا بھی اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ نہیں، مال کو ادھار سے بہتر یہ ہے کہ نقد بیچو، کل سے آج بہتر ہے، جو آج کا کام ہے آج ہی کرو، کل پر مت ٹالو، کل کے 10 سے آج کا 1 روپیہ اچھا ہے۔ تو یہ 3 اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 3 اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنی ترقی ملے گی کہ بہت جلدی آپ مالدار ہو جائیں گے۔ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، پیسہ کمانا، دولت کمانا گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہے کہ جب آپ حرام کی دولت کمائیں گے، ناجائز دولت کمائیں گے، آپ حرام اور ناجائز کا مال اکٹھا کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو آخرت میں اس کی سزا ملے گی اور آپ کے مال میں برکت چلی جائے گی۔ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرنا کمال نہیں ہے، برکت حاصل ہونا یہ کمال ہے۔ مال میں برکت ہو اور اسی مال سے آپ کو فراوانی ملے، اسی مال سے آپ کو ترقی ملے، اسی مال سے عزت ملے۔ عزت کب ملے گی؟ جب آپ جائز حلال روزی کمائیں گے، کھائیں گے، اکٹھی کریں گے، تب آپ کو عزت ملے گی، پیسہ بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، نہ ادھار مال خریدیں، نہ ادھار بیچیں اور نہ ذخیرہ اندوزی کریں۔ آج بیچنا ہے تو آج ہی بیچو، کل کا انتظار نہ کرو، اور دھندے میں جھوٹ نہ بولو، مکاری مکرو فریب نہ کرو، ہے نا، دھوکہ مت دو کسی کو، فائدہ کماؤ۔ فائدہ کمانا گناہ نہیں ہے، فائدہ کمانا یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، فائدہ کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ چند 3 اصول تھے میں نے تجارت کے آپ کو بتائے، ان پہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔